سال 2020 دنیا بھر کی تاریخ میں کرونا لاک ڈاؤن کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ دنیا بھر کے لوگ پریشان تھے۔ اس سال میں لاکھوں لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے، جبکہ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی۔ ہزاروں لوگ اپنے عزیزوں سے محروم ہو گئے۔ سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں میں ایسا طوفان برپا ہوا کہ پھر اب تک وہ لوگ سنبھل نہ سکے۔ انہی لوگوں میں سے شہر حیدرآباد کی رہنے والی ایک 32 سالہ خاتون ہے، جس کی زندگی میں لاک ڈاؤن کے دوران ایسا طوفان آیا جس کی وجہ سے وہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی، اور اب ان دنوں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو اولاد کی شکل میں 5 بچوں سے نوازا تھا، جن میں 2 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس کی زندگی میں اچانک ایک طوفان آ گیا، اور جو کسی نے نہیں سوچا تھا وہ ہو گیا۔ 5 بچوں کی ماں اس خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، اور خاتون پورے 5 بچوں کے ساتھ اپنے مائکے کو واپس آ گئی تھی۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کے 5 بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ اس سے اب دوسری شادی کون کرے گا؟ اور شادی ہو بھی گئی تو 5 بچوں کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ کیا دوسرا شوہر ان 5 بچوں کو قبول کرے گا، یا اس خاتون کو اپنی بقیہ زندگی مطلقہ کے طور پر ہی گزارنی ہوگی؟ یہ اور ایسے ہی بہت سارے سوالات تھے، اور یوں اس خاتون کو بھی پریشانیوں نے گھیرے رکھا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس کی زندگی میں روشنی کی کرن نظر آئی، جب ایک 38 سال کے نوجوان نے اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس نوجوان کو پتا تھا کہ اس کی دوسری شادی ہوگی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس خاتون کی اور نوجوان کی عمر میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، اور اس سے بھی اہم بات کہ وہ نوجوان اس سے شادی کرنے کے بعد اس کے 5 بچوں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دکھ جھیلنے کے بعد کون اس طرح کے رشتے کو منع کرتا ہے؟ یہ خاتون اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی۔ لڑکے کی جانب سے کوئی مطالبات بھی نہیں تھے، البتہ ایک ہی شرط تھی۔ وہ شرط کیا تھی؟ اس کی شرط یہ تھی، شادی مندر میں ہوگی، کیونکہ لڑکا ہندو تھا۔ اسی ہندو نوجوان نے خاتون سے دوسری شادی کرنے کے لیے حامی بھری تھی، اور ساتھ ہی اس کے 5 بچوں کو بھی قبول کرنے اور ان کی پرورش کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ یوں اس خاتون نے مذہب اسلام ترک کر کے ہندو مت اختیار کر لیا، اور اپنا نام تبدیل کر کے ایک مندر میں شادی کر لی۔ شادی کے بعد اپنے 5 بچوں کو لے کر اپنے شوہر کے مکان منتقل ہو گئی۔ اخبار انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق اس خاتون نے فروری میں اپنے شوہر کو قتل کر کے گھر ہی میں دفن کر دیا۔ اس شخص کے بھائی نے گمشدگی کی رپورٹ پولیس میں لکھوائی، جس کے بعد تحقیقات کی گئی اور اس خاتون سے بھی پوچھ تاچھ کی، جس میں اس خاتون نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے قتل کی وجہ بھی بتائی۔ ذرا سوچیے گا، ہمیں بچوں کی شادی کی جتنی فکر ہوتی ہے، کیا ہم انہیں بحیثیت مسلمان ان کی ذمہ داریاں سکھلانے کی اتنی فکر کرتے ہیں؟ اس سارے واقعے میں کوئی بھی پہلو اور زاویہ ایسا نہیں کہ ہم ذرا مسلمان اطمینان کی سانس لیں۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلم ماں باپ ہوش کے ناخن لیں۔ سماج کی رہبری کرنے والے آگے معاشرے کو صحیح راہ پر گامزن کریں کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری صرف بچوں کی شادیاں کرنے تک محدود نہیں، اصل ذمہ داری تو بچوں کی تربیت کرنے کی اور یہ فرائض میں شامل ہے۔ نکاح بھی جتنی سادگی سے انجام دینے کی ہدایت تھی، ہم نے اس کو اتنا ہی بڑا تماشا بنا دیا، اور جو لڑکیاں اللہ کو اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے غیر مسلم نوجوانوں سے شادیاں کر رہی ہیں، ان کا انجام بھی کیسے ہو رہا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں، بلکہ ملک میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اسلام کو چھوڑ کر ہندو سے شادی کرنے والی اس 32 سالہ خاتون کو مرتد قرار دے کر جہنمی کہنے والے تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ کیا اس طرح کا فتویٰ صادر کر دینے سے اس طرح کے واقعات بند ہو جائیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان اس خاتون کی زندگی کے مسائل کا غیر جانبدارانہ انداز میں جائزہ لے اور غور کرے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سوال تو اس کے پہلے شوہر سے بھی کیا جانا چاہیے، جس نے 2 1 نہیں 5 بچوں کو پیدائش کے بعد بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ضرور شوہر سے بھی سوال ہونا چاہیے، لیکن سوال صرف شوہر سے نہیں بلکہ ان میکے والوں سے کیا جانا چاہیے جو لڑکیوں کو طلاق کے بعد اپنے والدین اور مائکے میں آنے پر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، طنز کے تیر برساتے ہیں، طعنوں سے ہر لمحہ لہولہان کرتے ہیں۔ یہ تو مائکے والوں کی بات ہوئی، اور ہمارا سماج کیا کرتا ہے، جس کا ہم بھی ایک حصہ ہیں، اس کے بارے میں بھی غور کیجیے۔
اخبارات ہو یا ویب پورٹل، شادی اور دوسری شادی کے لیے ضرورت رشتے کے اشتہارات سے بھرے پڑے ہیں، ذرا وقت نکال کر ان کو پڑھ لیجیے گا۔ عقد ثانی کے اشتہارات میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے، پہلی شادی سے ہونے والے بچے کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ان سارے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد بھی ہم کس منہ سے خاتون کے ارتداد کے لیے خود اس کو تنہا ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں؟ ہم مسلمان جس سماج کا حصہ ہے وہاں پر عقد ثانی تو چھوڑیے، پہلی شادی کو بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ جب پہلی شادی کا انجام پانا ہی ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے تو ایسے اندازہ لگائیے اور تصور کیجیے گا، ایک 32 سالہ 5 بچوں کی مطلقہ خاتون سے دوسری شادی کے لیے کون تیار ہوگا، اور ساتھ ہی 5 بچوں کی ذمہ داری الگ سے۔ اس خاتون نے مذہب اسلام چھوڑ کر کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اور عوام ہو یا خواص اس بات کے لیے سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکے۔ اس خاتون نے تو اپنی دوسری شادی کے لیے ہندو مت اختیار کر لیا، لیکن دل تو خون کے آنسو روتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ مسلمان لڑکیاں اپنی پہلی شادی کے لیے بھی ہندو لڑکوں کا انتخاب کر رہی ہے۔ بیورو رپورٹ تبصرہ پوائنٹ۔